ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو وہ کہنے لگا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کیسے؟ کہا مجلس رسول لگی تھی، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، دعا کر دیجئے مجھے بیٹا مل جائے۔ آقا کریم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو اسی مجلس کے ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میں اس کے بیٹے کو پہچانتا ہوں، میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پہ موجود ہے تو پھر اس نے دوڑ لگا دی، ہاتھ ابھی اٹھے ہی نہیں تھے کہ قبولیت ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ پھر کئی دنوں سے اس کی ماں تڑپ رہی ہے، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، بیٹے کے لیے اداس ہے، بے چین ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جاؤں، بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو بھی تسکین دوں اور تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کے دل کو بھی قرار آئے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، نہ اس لیے بلایا ہے، تمہیں بلانے کا ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد کیجئے۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کے جذبات مجروح ہوں گے، کلیجے پہ چھریاں چل جائیں گی۔ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن بچوں کے سامنے، جن بچوں کو تم نہیں جانتے ہو، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بھی نہیں پکارنا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو۔ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہیں۔ اگر مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور ان کا بوڑھا باپ اور مزدور اور غریب باپ ان کی ضد کو پورا نہ کر سکا، ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں، پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورا دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دے رہے ہیں، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، کمال کر دی، بڑا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا۔ یار تم نے تو داد وصول کر لی، چوپالوں میں، بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا، تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی، تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، مجھے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا، تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا، اس کا گھی لے کر کے آؤں گا۔ آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، پل سرات ہوتی ہے، اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئیں۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا
اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو، اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا، صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے. لوگ جو ہیں وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں. یہ مشکل کام ہے. اس لیے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. اللہ اکبر. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. یہ مشکل گھاٹی ہے. کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے، کسی لاچار کے کام آنا ہے، کسی دکھی کے کام آنا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا. حضور رک گئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں ہے. دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے. عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں. آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے. اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا. حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے. کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے. ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے. حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا. تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے. تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے. سمال الیتامہ عصمت للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے، یتیم ہو کے یتیم پرور تھے. یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سیرت کے جو رخ دیے، سیرت کے جو انداز سکھائے. یار حضور کے تو معجزات بھی ہم دیکھیں تو وہاں بھی سیرت نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. میری بات اگر طول نہ پکڑے تو مجھے ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک دن حال یہ ہوا کہ پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. کئی دن گزر جاتے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے لوگوں کے کہ ان کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے کچھ میسر نہ آتا. کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے پہ آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. آرزو یہ تھی کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے اور میرے من میں اتر جائے. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈال تھا، قبر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور سوال کرنا میری غیرت کے منافی تھا. میرا خیال تھا کہ کوئی گزرتا ہوا میرے حالات سے آگاہ ہو جائے گا. خیر لوگ گزرتے گئے، میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھی، انہوں نے آیت بتائی اور آگے بڑھ گئے. شاید وہ جلدی میں تھے اور جو میرا مسئلہ تھا وہ معلوم نہ ہو سکا انہیں. پھر میں منتظر رہا. حضرت صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان سے